عورتوں کے حوالے سے 3 پیغام زحمت تمام. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے. جب آپ ٹرین میں سفر کریں گے تو آپ کو لوگ چھیڑیں گے. ہمارے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، ہم لوگ خاموش رہتے. عمل بھی کی کمی رہتی ہے، ہم لوگ جواب نہیں دیتے. مگر جب ہمارے اکابر سفر کرتے تھے، کوئی چھیڑتا تھا تو چھوڑتے نہیں تھے. ایک عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، ہندوستان کے فریڈم فائٹر تھے. وہ سفر کر رہے تھے تو ایک انگریز بولا کہ مجھے مسلمان مرد تو پسند ہے، عورت پسند نہیں. تو حضرت نے کہا کہ ارے ہماری عورت کا قصور کیا ہے؟ کہ جیسے مردہ کفن میں لپٹا ہوتا ہے اسی طرح مسلمان عورت برقعے میں لپٹی ہوتی ہے، مسلمان عورت مجھ کو پسند نہیں. حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. جیب سے نیمبو نکالا، چاقو نکالا، چاقو نکال کر کے نیمبو کو کاٹ کر کے رس گار کر کے جب شربت بنایا تو اس انگریز سے کہا میں تو اپنا شربت پی رہا ہوں، آپ کے منہ میں جو پانی آیا وہ شربت آپ پی جائیں. انگریز بولا حضرت آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، جب نیمبو کٹتا ہے دیکھنے والے کے منہ میں ضرور پانی آتا ہے. اب حضرت نے موقع کا چوکا مارا. جب عورت بے پردہ ہو کر کے، فاطمہ اور عائشہ نام کی عورت فلمی ہیروئن بن کر کے بے پردہ، سر کھلے ہوئے بال، کھلے ہوا چہرہ اور آدھا کپڑا نہیں، جب بازار میں آتی ہے تو ٹھیک آوارہ لوگوں کے منہ میں ایسے ہی پانی آتا ہے جیسے نیمبو کٹنے پر دیکھنے والے کے منہ میں پانی آتا ہے. اس لیے ہم اپنی عورت کو پردے میں رکھتے ہیں، پردے سے باہر میں. آپ کی مسجد میں ایک تابوت ہوگا، پہلے لکڑی کا تابوت چلتا تھا، اتنا بھاری کہ 4 آدمی جب لاتا تھا قبرستان سے اس کا پسینہ چھوٹ جاتا تھا. لوگوں نے ہٹا دیا اس کو. اب جو تابوت آیا ہے وہ اسٹیل کا تابوت آیا ہے، اسٹیل والا تابوت ہے. تو اسٹیل والا تابوت ہلکا ہوتا ہے، ضرور ہلکا ہوتا ہے، مگر پھر بھی جب مردہ کو اتار کر کے 4 آدمی کو پھر بھی لے کر کے آنا پڑتا ہے. اب ایک تابوت آیا ہے ربڑ والا، وہ منگانا پڑتا ہے دلی سے. ربڑ والا تابوت اتنا اچھا ہے کہ جب آپ مردے کو اٹھا کر کے لے جائیں گے قبرستان، وہاں سے جب تابوت کو لائیں گے تو ایک ہی آدمی اس کو ہاتھ میں توڑ کر کے لے لے گا، ایک آ جائے گا. 4 آدمی کی ضرورت ہے. مجھے نقطے کی بات جو بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ جب مرد کا تابوت اٹھتا ہے تو کھلا ہوتا ہے، اس پر کوئی پردہ اردہ نہیں ہوتا، چھتری وتری نہیں ہوتی، ڈولی اولی نہیں ہوتی. لیکن جب عورت کا تابوت اٹھتا ہے تو اس پر چھتری ہوتی ہے، ڈولی ہوتی ہے، پردہ ہوتا ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ بس اس کو بتاتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے. سبحان اللہ. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں دن میں تو مجھ کو رات میں دفن کرنا، اور میرے تابوت پر چھتری ڈال دینا، ڈولی ڈال دینا، پردہ ڈال دینا. لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آج تک کسی غیر مرد نے جیتے جی مجھے دیکھ کر کے یہ اندازہ نہیں اٹھایا کہ میں لمبی تھی یا ناٹی تھی، دبلی تھی یا پتلی تھی. میں چاہتی ہوں کہ جب میرا جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ آئیں گے تو میرے تابوت پر پردہ ہو تاکہ دیکھنے والے کو اندازہ نہ ہو کہ یہ لمبی تھی یا ناٹی تھی، دبلی تھی یا پتلی تھی. سبحان اللہ. حضرت تھانوی آئے جلسے میں خطاب کرنے کے لیے تو ایک جوان بولا حضرت پردے کے اوپر مت بولیے، جس پر بولنا بولیے، پردے کے اوپر مت بولیے، پردہ غلامی ہے، ہم آزادی میں آنا چاہتے ہیں. تو حضرت نے کہا کھڑے رہو، میرے سوال کا جواب دو. 100 روپے کا نوٹ کہاں رکھتے ہو؟ کہا اوپر کی جیب میں. کہا 200 کا نوٹ کہاں رکھتے ہو؟ کہا بیچ کی جیب میں. کہا 500 کا نوٹ کہاں رکھتے ہو؟ کہا انڈر ویئر کی جیب میں. تو حضرت نے کہا کہ دولت کی تو حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت نہیں کرتے. یاد رکھو دولت ایک بار جائے گی واپس آئے گی، عورت کی آبرو اگر ایک بار گئی کبھی واپس نہیں آئے گی. وہ حیا کی، وہ حیا کی، وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ. وہ حیا کی، وہ حیا کی، وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ. اس لیے تو شب کو دفنا
گئی ہے فاطمہ، مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو جھکا لو، آ رہی ہے فاطمہ۔ پیغام ختم ہو گیا، آخری پیغام زحمت تمام۔ میاں بیوی کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہر کام بیوی سے پوچھ کر کے کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ ابھی سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیدرآباد کا ایک خاندان عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ حیدرآباد کا پورا خاندان، ایک ہی گھر کا خاندان کا ایک خاندان گیا حیدرآباد سے عمرہ کرنے کے لیے۔ جب وہ مکہ سے مدینے کا سفر کر رہا تھا بس میں، تو بیچ میں جو بیچوں بیچ مکہ مدینہ کے جب وہ آیا تو تیل کے ٹینکر سے بس ٹکرا گئی، سب لوگ جل کر راکھ ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں بڑے بد نصیب تھے، گھر آنا نصیب نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں بڑے خوش نصیب تھے، پیدا تو ہوا ہندوستان میں، جنت البقیع میں دفن ہونا مقدر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ 4 لائن سے بس گر گئی کھائی میں، زندہ لوگوں کو لوگ بس سے نکال رہے تھے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پاؤں ٹوٹا، سب لوگ مایوس ہیں، خاموش ہیں، کچھ نہیں بول رہے۔ ایک عورت کو جو نکالا گیا، اللہ اکبر، اتنا چلا رہی تھی کہ آسمان کو سر پہ اٹھا لیا۔ اس عورت سے لوگوں نے کہا اتنا کیوں چلا رہی ہو، تمہارا کیا نقصان ہے؟ کہا میری انگلی کٹی۔ کہا یہاں ہاتھ ٹوٹ گئے، پاؤں ٹوٹ گئے، خاموش ہے، مایوس ہے، تمہاری ایک انگلی کٹنے پر اتنا چلا رہی؟ کہہ رہے یہ تو پوچھو کون سی انگلی کٹی ہے، جس سے شوہر کو نچایا کرتی تھی وہی انگلی کٹی، میرا بھاری نقصان ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آج کی دنیا یہ جانتی ہے کہ عورت سب کو پیدا کرتی ہے، نبی، ولی، کتب، ابدال سب کو عورت پیدا کرتی ہے، لیکن اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، دنیا کی سب سے پہلی عورت کو مرد نے جنم دیا ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی عورت کون تھی؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ ان کو کس نے جنم دیا؟ حضرت آدم نے۔ مرد سے دنیا کی پہلی عورت پیدا ہوئی ہے۔ آج دنیا کی روایت چل پڑی ہے کہ عورت سے سب پیدا ہوتے ہیں، لیکن دنیا کی سب سے پہلی عورت مرد سے پیدا ہوئی۔ حیرت کی بات ہے، جس نقطے پر میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آدم سے حوا پیدا ہوئی مگر سر سے نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر عورت کو سر پر بٹھاؤ گے پہلی فرصت میں حکومت چلی جائے گی۔ مرد سے عورت پیدا ہو رہی ہے، دوسرے نقطے پر نظر ڈالیے، پاؤں سے پیدا نہیں ہوئی۔ مطلب کیا ہے؟ عورت کو جوتے کی ٹھوکر میں نہیں رکھ سکتے، ورنہ تمہارا گھر جہنم بن جائے گا۔ عورت پیدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ مرد سے، لیکن کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ پسلی سے، اور پسلی کہاں ہے؟ دل کے پاس ہے۔ عورت دل کے پاس رکھنے کی چیز ہے، دل کے پاس رکھو گے تو اللہ جنت کا سکون دنیا ہی میں اپنے گھر میں عطا فرمائے۔ آگا ٹولہ رانی پترا میں جلسہ ہو رہا تھا تو امام راضی آ گئے، مائک لے کر کے بولے کہ دیکھو یہ 10 روپیہ آتا ہے، جب مسجد میں دو گے، عیدگاہ میں دو گے تو 70 شیطان راستہ روکے گا، اور اگر 30 لاکھ روپیہ شادی میں خرچ کرو گے تو شیطان پیٹ ٹھوکے گا۔ واہ رے بیٹا کیا کام کیا۔ تو ایک جوان خفا ہو کر کے کھڑا ہوا، کہا حضرت کیسی بات آپ کرتے ہیں، ابھی میں جا رہا ہوں گھر 10,000 کی گڈی خیرات کر کے آتا ہوں، دیکھتا ہوں کون شیطان میرا راستہ روکتا ہے۔ سینہ اٹھایا، سر اٹھایا، سینہ تان کر کے گیا۔ جب گھر پہنچا صندوق سے 10,000 کی گڈی نکال رہا تھا تو بیوی آ گئی۔ کہا کیا کر رہے؟ کہا مولوی سے مسئلہ سنا، اس پر عمل کرنا۔ کہا مولوی کے چکر میں پڑے ہو، تمہارا بھی علاج کریں گے، تمہارے مولوی کا بھی علاج کریں گے، جو پیسہ جہاں ہے وہیں رہنے دو۔ وہاں سے جب واپس آیا تو سر جھکا کر کے بیٹھا ہوا ہے، کچھ بول ہی نہیں رہا ہے۔ حضرت نے کہا ارے سینہ تان کر کے گئے تھے، وہاں سے آئے تو سر جھکا کر کے بیٹھ گئے۔ کہا حضرت شیطان کو تو پچھاڑ دیا، شیطان کی خالہ سے ہار گیا۔
कौन किसका, कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका, कौन किसका रकीब होता है। यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहाँ जिसका, जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका। सरफराज सुंबुल, मैं आ गया आपके पास, आप जहां तक पहुंचे थे वहां मैं आपको लेकर के आ गया हूं। ये आपको माँ पर छोड़ कर के गए थे, मैं बाप तक आपको पहुंचा ही देता हूं। माँ बाप की खिदमत के हवाले से आपकी खिदमत पर पैगाम रखता हूं। हजरत बैठे हुए हैं बराबर, लोग कहते हैं कि मौलवी लेना जानता है, लेकिन देख लीजिए आइंदा से आप लोग मत बदलिएगा, बराबर देते जा रहे हैं। अल्लाह ने दिल भी दिया है, दौलत भी दी है। मैं इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी उम्र में, रोजी में, रोजगार में, सेहत में, अखलाक में खूब बरकत अता फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं चाहता हूँ कि आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ इस मकसद से कि जन्नत का टिकट आपको इसी जलसे में मिल जाए। कैसे मिलेगा? माँ बाप जिंदा हैं, खिदमत करेंगे, माँ बाप मर गए, दुआए मगफिरत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैंने देख लिया आपको, मैंने आपको देख लिया। जब किसी औरत को आप देखिए कि कुर्सी पर बैठ करके गाल पर हाथ है, तो समझ जाइए इसको भारी सदमा है। औरत है, कुर्सी पर है और गाल पर हाथ है, बहुत भारी सदमा। उसके भाई ने कहा तुमको कौन सा सदमा है, चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला और होटल जैसा खाना मिला। उस औरत का जवाब सुनिए, माँ बाप की हस्ती कितनी अजीम हस्ती होती है। उस औरत ने कहा अरे 4 साल हो गए गोद में बच्चा नहीं है, न बेटी है न बेटा है, बेटा बेटी के बगैर घर सूना लगता है, खाना अच्छा नहीं लगता, दिन अच्छा नहीं लगता, रात अच्छी नहीं लगती। माँ बाप की वो हस्ती है, औलाद है तो सब कुछ अच्छा लगता है, औलाद के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपका बच्चा बंबई में रहता है, जब वो घर आता है तो सबको फोन करता है, माँ बाप से कहता है, अलग फोन करता है, बेटे को अलग फोन करता है, बीवी को अलग फोन करता है, लेकिन वो जब चलता है बंबई से कटिहार पहुंचता है तो रात हो जाती है, लेकिन जब कटिहार से वो घर पहुंचता है तो सुबह हो जाती है। अब दिखाने के लिए जा रहा हूं माँ बाप में औलाद में कितना बड़ा फर्क है। जब वो घर पहुंचता है तो बीवी खर्राटे ले रही है, बेटा बेखबर सो रहा है, बूढ़े माँ बाप रात से जाग करके अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। आखिरी फर्क बताता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। कभी बाप का झगड़ा बेटे से होता है, बेटे का झगड़ा बाप से होता है, लेकिन दोनों झगड़े का फर्क दिखा रहा हूं, आसमान जमीन का फर्क दिखा रहा हूं। जब बाप का झगड़ा बेटे से होता है तो घर छोड़ करके भाग जाता है, सुबह को भागता मगर शाम को आ जाता है, शाम में भागा सुबह आ गया, तो बेटा ताना मारता, अब्बा जब भागना था तो आए क्यों, जब आना था तो भागे क्यों। अब उस बाप का जवाब सुनिए, बेटा मैं खफा होकर भाग तो गया, लेकिन वहां बैठ करके सोच रहा था कि तुम्हारे सिवा मेरा है कौन, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे औलाद की मोहब्बत मुझको खींच करके ले आई, मैं बेशरम होकर के तुम्हारे पास आ गया, मेरी नफरत पर तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की मोहब्बत गालिब आ गई। सुभान। लेकिन जैसे ही बेटे का बाप से झगड़ा होता है, घर को छोड़ करके सीधे ससुराल पकड़ता है और जीते जी पलट करके आता नहीं। कब आता है? जब मस्जिद के माइक से ऐलान होता कि फलां के बाप का इंतकाल हो गया, फलां की माँ का इंतकाल हो गया, तो फूट फूट करके मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। ओ जालिम, अब आंसू बहाने से क्या होगा, सांप निकल चुका, लकीर को पीट करके कुछ नहीं होगा। माँ बाप तुमको माफ कर देते थे, तुमने माँ बाप से भी बदला ले लिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप से बदला नहीं लेंगे, माफ करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी मिसाल, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। 1 घंटा बगल में कब्रिस्तान है,
جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے وہ پہلی بار جب سسرال جاتی ہے تو وہاں سے جلدی آ جاتی ہے، چاہے پورنیہ ہو، کٹیہار ہو، ارریہ ہو، کشن گنج، ہر جگہ دیکھیے جس کی شادی ہوتی ہے، جو لڑکی پہلی بار سسرال جاتی ہے وہ وہاں سے جلدی آتی ہے، 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں۔ لیکن جب وہ واپس آتی ہے پہلی بار سسرال سے تو ہوتا کیا ہے، اس منظر کو دکھا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ محلے کی ساری عورت گھیر لیتی ہے۔ ایک عورت کہتی ہے بیٹی سسرال سے آ رہی، سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی ہے سبحان اللہ۔ دوسری عورت پوچھتی ہے کہ شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ہے ماشاء اللہ۔ سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ہے الحمدللہ۔ اب ایک عورت چالاک آتی ہے، کہتی بیٹی یہ سب فالتو سوال ہے، اصل سوال کا جواب دو، تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی ہے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال تو۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے۔ تو ماں حوصلہ بھی دیتی ہے، ادب بھی دیتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو صدمہ ہوا، میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار جب میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ تو لڑکی نے کہا کہ ساس آئی تھی۔ 100 لڑکی کو دیکھا سنا، کسی کو پسند نہیں کیا، جب ہم کو دیکھا تو ہم کو پسند کیا، بہو بیٹے کی بہو بنا کر میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے موقع کا چوکا مارا، بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنے اچھے شوہر مل گئے، یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ غیروں کے جیسی ہے ماں باپ، تر سے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، ماں باپ تر سے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بڑوار بڑھیا پہ کچھ نہیں دھیان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد، کل تیری اولاد لے گی پران، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی۔ آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی۔ ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام، یہ خدمت عطا ہوگی بفیض کبریا، روزی میں بھی برکت، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی، مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی، یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، وہ تھے محروم مگر تجھ کو پڑھایا بھی ہے،
ہو پسینہ تیری خاطر تو بہایا بھی ہے ہو پسینہ سر اٹھا کر جو تو رہتا ہے آج شاہ میں سر اٹھا کر جو تو رہتا ہے آج شاہ میں یہ تیرے باپ کا صدقہ ہے اس قابل بنایا ہے یہ تیرے باپ کا. ماشاءاللہ آپ لوگ اتنا مست ہو کر کے اتنا محبت میں ڈوب کر کے جلسے کو سنا ہے کہ اتنا اچھا سنایا نہیں گیا جتنا اچھا آپ نے سن کر کے دکھایا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں آپ کے جوان بیٹے کے لیے اللہ جائز روزگار عطا فرمائے. جوان بیٹی کے لیے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے. 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہوگا. ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ. آج اذان سنیں گے کل نماز پڑھیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں. اچھا ایک پرچی آئی تھی اس پرچی میں یہ آیا تھا کہ آپ بھی اپنا حصہ ڈال دیجئے گا. تو ماشاءاللہ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے جا رہا ہوں. عیدگاہ کے حوالے سے ہر مہمان نے آپ سے تقاضا کیا. میں بھی آپ کا مہمان ہوں مسافر ہوں. جب آپ میرے تقاضے پر عمل کریں گے تو میں آپ کو دل سے دعا دوں گا. جب آپ صدقہ دیں گے تو صدقہ کے بعد دعا ہوگی اور یہ صدقہ قبول ہوگا. آپ کی ہر مشکل کو اللہ آسان فرمائے گا ہر مقصد کو پورا کرے گا. مستقبل کو اللہ روشن فرمائے گا. آپ کے دین میں آپ کی مدد فرمائے گا. ہمارے تقاضے کو آپ پورا کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ایک مثال پیغام کو ختم کر رہا ہوں دھیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا. میں جو تقاضا کروں گا آپ سے آپ کے دل سے خلوص سے وہ تقاضا آپ کو پورا کرنا ہے تاکہ یہ عیدگاہ آپ کے صدقے سے بھی آباد ہو آپ کے سجدے سے بھی آباد ہو. اللہ اس عیدگاہ کو آباد فرمائے مبارکباد فرمائے. دنیا جانتی ہے کہ امیر کے پاس زمین ہے زمان ہے مکان ہے دکان ہے یہ ہے وہ ہے. غریب کے پاس کیا ہے دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ غریب کے پاس کیا ہے یہی نا. لیکن غریب کے پاس جو ہے وہ امیر کے پاس بھی نہیں. غریب جب خدا کے پاس مر کر کے آئے گا تو خدا اس کا حساب نہیں لے گا بے حساب جنت میں داخل کر دے گا. امیر سے حساب لے گا غریب سے کوئی حساب نہیں لے گا. غریب کو بے حساب جنت میں داخل کرے گا. اللہ فرمائے گا تم سے کیا حساب لیں گے تم تو دنیا میں غریب تھے مصیبت کے مارے تھے تم سے کیا حساب لیں گے. چلو راحت کی جگہ چلے جاؤ جنت میں بھی حساب چلے جاؤ. جب وہ دوڑ کر کے جانے لگے گا تو اللہ اس کو روکے گا. ادھر آ کہاں جا رہے تھے جنت میں جا رہے تھے بڑی اسپیڈ میں جا رہے تھے. کہا اے میرے اللہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ ارے یہ بتاؤ کہ دنیا میں تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا کھلاتا کون تھا. کہا ایک مالدار تھا میرا پڑوسی تھا وہ کھلاتا تھا. کہا تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا کپڑا خرید سکو کون پہناتا تھا. کہا وہی مالدار پڑوسی میرے اوپر احسان کرتا تھا کپڑا خرید کر کے دیتا تھا. کہا تمہارے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی کیسے چھپنے کی جگہ ملی. کہا اسی نے احسان کیا اسی مالدار نے. کہا اکیلے مت جاؤ اس کو بھی ساتھ میں لے کر کے جاؤ. جو دولت غریب کے پاس ہے وہ امیر کے پاس بھی نہیں ہے. اندھیری رات کا منظر بدل سکو تو چلو چراغ بن کے جو محفل میں جل سکو تو چلو. لباس جسم بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا لباس جسم بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. کسی غریب کی قسمت بدل سکو تو چلو کسی غریب کی قسمت بدل سکو تو چلو.